جب آپ نے اسٹارٹ لیا تو سب سے پہلے آپ نے اس سنگنگ انڈسٹری میں کس کو اپروچ کیا یا کس کے ساتھ آپ نے اپنا کنیکشن بنایا تاکہ آپ ایک سنگنگ کا باقاعدہ آغاز کر سکیں؟ کیفے سننے گئی ایسے ہی بس شوقیہ، تو ادھر کیفے میں ایک لڑکا گنگنا رہا تھا، مطلب اپنا پرفارم کر رہا تھا، عباس خان ان کا نام ہے. پھر ان کے ساتھ ہی ان کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا کہ یار اگر یہ اتنا اچھے سے گا سکتے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں تو مجھے بھی اللہ نے اگر آواز دی ہوئی ہے تو میں اپنا فن کیوں نہ دنیا کے سامنے لاؤں. پھر میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بولا میں آپ کو سکھاؤں گا اور آپ کو اگر شوق ہے تو آپ میرے ساتھ کام کریں. ہم نے 3 سال کام کیا ہے اکٹھے، سرائکی سنگر ہیں وہ. تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کر رہی ہوں، اب اکیلے کر رہی ہوں. تو پہلا گانا کون سا تھا جو آپ نے گایا؟ سرائکی سانگ تھا، ہمارا ڈیوٹ تھا. اس کے بعد ایک اور میرا سرائکی سانگ آیا، پھر عرفان انگراز سر کے ساتھ آیا سانگ. تو اس کے بعد میرے 4 سانگ ہیں میڈم نور جان کے اوپر، میں نے نیو ٹریک پہ کیے ہوئے. زبردست. تو جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری مدر جو ہے اب وہ سنگر بن چکی ہیں تو کیسا رسپانس ہے ان کا یا آپ کے سسرال والوں کا، مائکے کا؟ شروع میں تو سسرال کا رسپانس تو بہت ہی برا تھا. انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ نہیں ہمارے جو خاندان کی لڑکیاں عورتیں ایسے باہر مطلب سب کے سامنے نہیں. اور میں خود بھی ایک پردہ کرنے والی عورت تھی، میں تو گاؤن کے بغیر بھی باہر نہیں نکلتی تھی. تو بس یہ کہہ لیں کہ یا تو مجبوریاں اور دوسرا میری وشز تھی کہ میں سنگنگ کروں. زبردست. تو یہ بتائیں مس مریم، جب بات کرتے ہیں گانوں کی تو گانے آپ خود لکھتی ہیں یا کسی کو؟ میرے شاعر ہیں، سرائکی شاعر. کون ہے نام بتائیں؟ جعفری صاحب. ٹھیک. صدا جعفری، ان سے سانگ لیتے ہیں. اس کے بعد ابھی نیو پروجیکٹ ہے، وہ پنجابی اور سرائکی مکس ایسے ہی بس چل رہا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ سب کے سامنے لاؤں گی. یعنی فیوچر میں پروجیکٹس آ رہے ہیں آپ کے؟ باقی جو ہے نا میڈم نور جان کو میں گاتی ہوں، ان کے جو سانگ ہے پرانے ان کو نیو ٹریک پہ کیا ہے میں نے. یعنی کہ فیوچر میں آپ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں کوئی؟ جی. ایک تو یہ آپ نے جو بتایا یہ گانا آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور کون سے آ رہے ہیں؟ کوئی میوزک ویڈیو یا 2 کچھ ایسا؟ پنجابی ہیں اور ایک سرائکی. 3 پروجیکٹس ہیں. جی. اسی سال ہوں گے ریلیز یا اگلے سال؟ انشاءاللہ بہت جلد 2025 کے دسمبر میں ہی ریلیز ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ تینوں کے تینوں گانے آپ کے یہ 2-3 ہفتے میں آنے والے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. تو یہ بتائیں جب آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ایز اے سنگر، انڈسٹری میں آپ آ گئی، آپ نے اسٹیپ ان کر لیا، تو انڈسٹری کے لوگوں کا رویہ آپ نے کیسا پایا؟ کیا جو آپ نے لیکن یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں آپ کے جو بہت قریب ہو کے یہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. بہت قریب ہو کے وہ آپ کے ایسے دشمن بنتے ہیں کہ وہ جب جیسے آپ کو عزت شہرت ملتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے تو کیوں نہ اس کو گرائیں. تو جس کو اللہ نہ گرائے اور جس کو اللہ پاک نہ جھکائے انسان نہیں کچھ کر سکتا. یہ فیلڈ بہت اچھی ہے لیکن اس میں بہت ساری مشکلات ہیں. اگر آپ ان مشکلات کا سامنا کر سکیں اپنی ہمت سے تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. یعنی ڈسہارٹ ہوئی؟ بہت. مطلب کب سب سے زیادہ، یا ابھی اگر آپ بات کریں تو آپ کو یاد آ جائے کوئی ایسا واقعہ؟ مطلب جب میری ٹیم اکٹھی تھی نا تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا نام بھی کمایا سب کچھ. لیکن ہوتا ہے نا ایک جگہ پہ کام کر رہے ہو اور ایک دم سے اگر آپ کو علیحدہ کر دیے جائے اور وہ موزیشین اور یہ وہ سارا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے ہی کچھ لوگ تھے انہوں نے میری ٹیم کو توڑا اور سارا بس اب میں نہیں بتا سکتی، چیزیں ایسی ہیں. تو پھر کیسے؟ تو الحمدللہ پھر میرے بہت ہی اچھے دوست، میرے بھائی نمبردار سر، میں انہیں دل سے بہت عزت دیتی ہوں. میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں بہت روتی تھی، ایون کہ میری وہ حالت تھی کہ میں نیند کی میڈیسن کھا کے سوتی تھی، نیند نہیں آتی تھی مجھے کہ میں کس طرح گھر دیکھوں. میں اس فیلڈ میں نکل آئی ہوں، مجھے سب باتیں کریں گے کہ اب یہ آرام سے بیٹھ گئی ہے، یہ کر نہیں پائی. ہوتا ہے نا آپ کو ایک ڈر خوف ہوتا ہے کہ آپ کو فیملی یا رشتہ دار باتیں کریں گے. تو میرا بھائی نمبردار انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، آپ ہی نہیں، آپ پلیز آپ ان کو دکھائیں جنہوں نے آپ کو گرانے کی کوشش کی. پھر ایسے ہی میرے بہت ہی اچھے دوست انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ نے بات کی کہ رشتہ داروں کے تانے ہوتے ہیں، ایک شریکہ ہوتا ہے، ڈر خوف ہوتا ہے کہ وہ آپ شروع ہو جائیں گے کہ ایک آپ نکلی، فیل ہو گئی تو واپس آ گئی.
جی اس ڈر سے آپ نے کنٹینیو رکھا یا پیشن بالکل سے؟ ایک دن بھی میں ایک اور چیز ہے پیشن سے، مطلب ایک تو آپ کی لگن جستجو تھی نا جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، تو ان دونوں چیزوں میں سے آپ نے کس کو چوز کیا اور آپ لگی رہیں؟ میری لگن تھی، اور مجھے جب اپنے بچے نظر آتے ہیں تو میں کہتی ہوں ایک ماں کے لیے تو کوئی پہاڑ بھی ہے نا تو اس کو بھی چیر دے گی اپنی اولاد کے لیے نا. تو میں نے کہا کہ یار میں نے سب کو دکھانا ہے کہ میں کچھ ہوں. تو الحمدللہ میں آپ نے اپنا لوہا سب کے منوایا؟ ساتھ- ہاں جی بالکل. تو جب انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، گانوں کی بات کرتے ہیں، گانوں کی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، کیا لوگوں نے آپ کو ایز اے کلائنٹ ہی لیا یا پیار محبت سے آپ کے بہت ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ کے لیے ہیلپ کی، خود سے پروڈکشن میں ہاتھ لیا، اس میں کام کرنے کے لیے آپ کو دیکھیں اسپیس دی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے یا ملیں پیسے گے، مانگے؟ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے اس فیلڈ میں نظر آئیں گے جن کو کوئی لالچ بھی ہوگا، اور دوسرا کہ پیسوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایونٹ کرواتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ادھر چلیں ادھر. میں جب اس ٹیم سے علیحدہ ہوئی نا تو میرا ایک بہت ہی بڑا ایونٹ تھا حالیہ میں نا. سب سے پہلے ذاکر شیخ کے ساتھ سرائکی سنگر ہیں وہ، ان کے ساتھ، اس کے بعد میرا اپنا ایک ذاتی بہت ہی میرے پیارے دوست، انہوں نے مجھے اپنی فیملی میں ایونٹ دلوایا اور بہت اچھا. اس میں سے میں نے گاڑی خود سے اپنے پیسوں سے کیا بات، گاڑی لی الحمدللہ. اور آپ یقین مانیں کہ جب میں نے گاڑی لی اور مجھے بہت سارے چہرے میرے سامنے آ گئے نا کہ کون میرے ساتھ اچھا ہے اور کون برا. تو یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ جو چاہے آپ کو جو نواز سکے اور جو نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کسی کے اوپر حسد نہیں کرنی چاہیے، اور جن کو میں نے اپنے دل سے زیادہ، دل سے بھی قریب سمجھا، انہوں نے ہی مجھے برباد کرنے کی کوشش کی. اب وہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہیں ان کو؟ ان کے لیے یہی ہے کہ پلیز حسد مت کریں اور اپنے آپ کو لے کے آگے نکلیں. زندگی بہت چھوٹی ہے تو خوشیاں بٹیریں، اور وہ آپ یہ مت کریں کہ اس کو یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا. یار اپنے پہ فوکس کریں، اپنے آپ کو دیکھیں بس، نہ کہ آپ دوسرے کے اوپر آپ جج کریں کہ یہ کیسا ہے یا یہ اس کو منع کریں کہ آپ میرے کہنے پہ. کوئی کسی کے کہنے پہ رکتا نہیں ہے. تو بس زندگی ہے، چل رہی ہے الحمدللہ. ملکہ ترنم نور جہاں کی بات کرتے ہیں، ان سے انسپریشن حاصل کی؟ میں زیادہ تر میڈم نور جہاں کو گاتی ہوں. اس کے بعد میرے روحانی استاد جی ہیں اللہ دتا لونے والا، تو ان کے گانے بہت شوق سے سنتی ہوں. تو جب آپ نے اپنا کوئی کمپوزر چوز کرنا ہو پاکستان میں سے، بہت جی. بہترین اور اعلیٰ کمپوزرز ہیں ہمارے پاس، آپ کے بھی آلریڈی ہیں، تو کس کو، مطلب کوئی جب ذہن میں آمد آتی ہے کہ میں نے یہ گانا بنانا ہے یا ایسی ویڈیوگرافی ہو، تو کس کو چوز کرنا چاہتی ہیں؟ میڈم جی اور نصرت صاحب. میڈم جی اور نصرت. ٹھیک ٹھیک.